اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، حضور سرور کائنات جو ہمیں دے کے گئے اس کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ان میں سے کچھ باتوں کا انتخاب کر کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ فرمودات کا ایک حصہ، ارشادات کا ایک گوشہ ہماری تاریخ زندگی کو روشن کر دے۔ سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ میں، ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کی آیت کی بار بار آپ نے سنی ہوگی، لیکن بہترین نمونہ اس کے لیے ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر پیغمبر سے ملنے کی خواہش رکھتا ہو، اس کے لیے ہے اچھا نمونہ۔ جس کے دل میں یہ سب تمنا نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھی سے اچھی بات اس کے لیے ہے جو اچھا چاہتا ہو۔ جو اچھا چاہتا ہی نہیں، بڑی اچھی دوا بنی ہوئی ہے، آپ اس کو کھا لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، میں چاہتا ہی نہیں میں ٹھیک ہوں، تو اچھی دوا پڑی رہ جائے گی۔ تو اچھی دوا اس کے لیے اچھی نہیں ہے، دوا اپنی جگہ اچھی ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر کی سیرت اچھی ہے، بہترین نمونہ، مگر کس کے لیے؟ جو ان کو منہ دکھانے کی امید رکھتا ہے کہ مجھے منہ دکھانا ہے، پیغمبر سے ملنا ہے، اور جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے اچھی دوا ہے، اچھی سیرت ہے وہ، اور نمونہ ہے۔ تو ساری تقریریں اس سلسلے کی اور دوسری بھی جو سنے جائیں، آپ یہ ذہن میں تصور رکھ کے جائیں کہ ہماری مشین خراب تو نہیں ہے۔ اگر ہماری مشین خراب ہے تو سیرتوں کا انبار بھی لگ جائے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر مشین اپنی صحیح ہے، ریسیو کرتے ہیں ہم، تو ہدایت کی ایک کرن بھی ہمارے دل کو منور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک کرن۔ دیکھیے، سماج میں یزید کی برائی کیجیے، شراب کی برائی کیجیے، جوئے کی برائی کیجیے، حدیثوں سے سنائیے، چوری کی، ڈاکے کی، فریب دہی کی، دھوکے بازی کی، سب سن لیں گے، واہ بھی کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کہیں انگلی رکھ کے کہہ دیا کہ تم چور ہو، بس یہیں سے بات خراب ہوئی۔ وہ ہے، مگر اس کو مت کہیے آپ تم دھوکے باز ہو۔ مثال کے طور پر کسی ایک کو انگلی رکھے گا، یہ مت کہیے کہ تم دھوکے باز ہو، تم بڑے اچھے آدمی ہو۔ جھوٹ بات کہیے، وہ خوش ہو جائے گا۔ آپ جھوٹ بولیے اس سے، وہ خوش رہے گا۔ یہ خالی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی آدمی۔ آپ برائی کیجیے، دھوکے بازوں کی برائی خوب کیجیے، فریب دینے والوں کی، چوروں کی، چور کے سامنے کیجیے، دھوکے دینے والوں کے سامنے کیجیے، شاید برا نہیں مانے گا۔ مگر وہ چور ہے، اگر کہیں بات آ گئی، بس وہیں سے جھگڑا شروع۔ یہ مرحلہ خطرناک ہوتا ہے ہر مبلغ کے لیے، چاہے مولوی ہو، عالم ہو یا چاہے نہ ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے مت کہیے۔ آپ کہیے، جنرل بات کہیے کہ یہ غلط ہو ہے، یہ باتیں غلط ہیں، جنرلائز کیجیے اس کو، کوئی پریشانی نہیں۔
انگلی رکھ کے اگر آپ نے پکڑ لیا چور کو کہ تم چور ہو، بس وہ غلط ہو گیا وہاں سے، اگرچہ وہ ہے نا۔ آپ کو بھی سابقہ ہوتا ہوگا اگر آپ مرد مومن ہیں، اور ہم کو بھی ہوتا ہے، ہم بھی راہ ایمان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی فلاں جگہ آپ کو چلنا ہے، شرکت کرنا ہے، خاص کر نکاح وغیرہ کے مسئلے میں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ دیکھ کے بتائیے کہ میرے جانے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میرے جانے لائق ہے تو میں وعدہ کروں، اور اگر میرے جانے لائق نہیں ہے تو میں وعدہ نہیں کروں گا۔ تو بہت سے لوگ جن کا ایمان ہے مضبوط تھوڑا، وہ کہتے ہیں ان سے اچھا میں معلوم کر کے بتاؤں گا، اور کچھ اس سے بھی زیادہ ایماندار ہیں، وہ عین موقع پہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کے آنے لائق نہیں ہے، فوراً منع کر دیتے ہیں مجھے، نہیں صاحب آپ نہ آئیے، میں نہیں لے آؤں گا آپ کو۔ یہ صداقت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ذمہ داری اپنی سمجھی کہ جب اس بزم میں ہم نہ جائیں گے تو ان کو کیوں لے آئیں۔ یہ میں اکثر کہتا، بھی ایک صاحب کی سابقہ تھا، فلاں تاریخ کو، آپ نے کہا میں ہوں انشاءاللہ، لیکن مجھے سمجھ کے بتائیے کہ کیا ہے۔ اچھا اگر میرے جانے لائق نہیں تو آپ کے جانے لائق کیسے ہے؟ آپ بھی پیغمبر کے ماننے والے، ہم بھی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، آپ بھی ائمہ کے پیروکار ہیں، ہم بھی ہیں۔ جب میرے لیے نہیں ہے تو آپ کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ آپ کوئی دوسری مٹی کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں۔ دین ایمان کے جتنے مسائل ہیں سب سے متعلق ہیں، حرام حلال کے جتنے مسائل ہیں سب سے متعلق ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا چہرہ تھوڑا نمایاں ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، تو ہم پکڑے جاتے ہیں، فوراً گرفتار کر لیے، پکڑ لیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو کہ نیک کام میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لینا بھی چاہیے، نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا بھی چاہیے۔ پیغمبر کا ارشاد ہے، میں چند مقامات آپ کو سناتا ہوں جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمان خصال من عمل بها من امتی حشر اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 8 باتیں ایسی ہیں کہ اگر میری امت میں سے کوئی ان 8 کاموں کو کرتا ہے تو اللہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ کرے گا، مع النبیین، انبیاء کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھنا کھڑا ہونا۔ وہاں ہر آدمی وی آئی پی کے ساتھ چلنا اور فوٹو کھنچوانا پسند کرتا ہے دنیا میں کہ نہیں؟ ابھی کوئی یہاں وی آئی پی آدمی آ جائے تو ہر آدمی چاہے گا ہم سیلفی ہی لے لیں۔ سیلفی کے زمانے تھے، کبھی فوٹو کھینچنا ان کے ساتھ رہے گا تو کام آئے گا۔ تو پیغمبر ان جگہوں کو بتا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پیغمبر دے کے کیا گئے، یہ میں جستہ جستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کا شمار حشر میں اٹھے گا، حشر اللہ، وہاں یہاں چھوڑیے، وہاں تو نفسی کا عالم ہوگا نا، کسی کو پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں شدید گرمی ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ لوگ گلے گلے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نہیں، شدید گرمی اور شدید پیاس اور شدید افراتفری اور شدید پریشانی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ حشرہ اللہ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، جو صدیق ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، وہاں اس کا حشر ہوگا۔ شہداء کے ساتھ ہوگا، کیا مرتبہ ہے شہداء کا؟ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں والحقنی بالصالحین۔ کون نہیں چاہے گا کہ ایسے وی آئی پیز جو محشر کے میدان میں ہوں گے ان کے ساتھ ہم اٹھیں؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے تو ظاہر کہ نبیوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی، صدیقین کے ساتھ ہوں گے تو ان کو وہاں تکلیف تو نہیں ہوگی، شہداء کے ساتھ ہوں گے تو ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہے عام لوگوں میں۔ صالحین کے ساتھ ہوں گے شمار، ان کے ساتھ ساتھ ہم ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وی آئی پی کے ساتھ جو ہوگا، جہاں بھی ہم یہاں دنیا میں جاتے ہیں تو کوئی وی آئی پی کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ
VIP جیسا ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے لوگ خواہش بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلو۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم کوئی پروگرام ہو تو مولوی کے ساتھ ساتھ رہا کرو۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے نہیں، آپ کو پہلے پوچھا جاتا ہے کھانے کے لیے، اس کے لیے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک تصور ہے، وہ وہاں اس مقام پر ہم کو VIP بنا دیتے ہیں۔ تو اگر واقعی اللہ اٹھائے، حشرہ اللہ اس کو اٹھائے گا، اس کا حشر کرے گا، خود نہیں گھس جائیں گے جا کے سیلفی لینے کے لیے، وہ اٹھائے گا۔ کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ کون کون سے کام ہیں؟ اس حدیث میں چند کاموں کا ذکر ہے۔ فقیل ما ہیا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ حضور وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کے بعد ہم اس خواص کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں؟ میدان محشر میں تو ہر ایک کے لیے پریشانی کی بات ہے نا، تو ہر ایک پناہ گاہ ڈھونڈے گا، ملجا اور ماوا ڈھونڈے گا جہاں پناہ ملے گی، اور اگر وہ اٹھا کے لے جائے گا تو پناہ میں کسی کے لے جائے گا وہ، تب وہاں کیا ہوگا؟ سرکار نے یہی بتایا کہ ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ فقیلہ ما ہیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی 7-8 خصلتیں ہیں جن میں ہم ان لوگوں کے ساتھ محشور ہوں گے؟ قال من زود حاجن، جو کسی حاجی کے لیے زیادہ راہ معین کرے، اس کو دے کہ جاؤ حج کر لو، اس کو زیادہ راہ عطا کرے، کسی کو حج کرائے یا اس کے لیے زیادہ راہ اور معین کرے، پورا حج نہ کرائے مگر کچھ تو کر دے۔ ہوتا ہے بعض لوگ ٹکٹ دے دیتے ہیں، بعض لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں، وہاں بھی بعض لوگ کھانا بانٹ دیتے ہیں، وہاں زیادہ راہ ہے وہ۔ اگر پورا حج کرا دیا، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جو پورا حج کہتے ہیں کہ جائیے آپ کر لیجیے میری طرف سے۔ فرماتے ہیں جو کسی کو حج کرائے اور زیادہ راہ معین کرے، وزوجا عزبن، اور کسی بے شادی شدہ کا جوڑا لگائے، اس کی شادی کرا دے، تو ایسا انسان بھی نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ محشور ہوگا۔ وَأَغَاثَ مَلْحُوفًا، نمبر 3، اور کسی ستم زدہ، کسی ستم رسیدہ کی فریاد سنے، اس کی فریاد رسی کرے۔ ایک مظلوم، ایک مجبور، ستم رسیدہ فریاد کر، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے، تو اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کی بات سن لے اور اس کی فریاد سن لے، تو ان کا بھی وَرَبَّ یتیمًا، اور جو کسی یتیم کی پرورش کرے، وہ بھی 4 ہوئے۔ وَهَدَى ضَالًّا، اور کسی گمراہ کی ہدایت کر دے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی گمراہ ہے، نہیں جانتا ہے، آپ جانتے ہیں تو بتا دیجئے اس کو۔ خالی راستہ بتانا، اندھے کا سڑک پار کروانا نہیں ہے۔ وہ گمراہ ہے، مذہب کے معاملے میں گمراہ ہے، دین کے معاملے میں گمراہ ہے، عقیدے کے معاملے میں گمراہ، اور چیزوں میں گمراہ ہے۔ اگر آپ نے اس کی ہدایت کر دی اور رائے ہدایت پر لگ گیا وہ، تو آپ کا حشر ان بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ وَأَطْعَمَ جَائِعًا، اور کسی بھوکے کو کوئی کھانا کھلا دے۔ اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ کھانا برباد جا رہا ہے۔ کھانا برباد جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ من اطعم جائعا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اس کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بھی سستا لیجئے، کھانا کھلانے میں تو بڑا پیسہ لگے گا۔ وَأَرْوَ عطشانا، اور کسی پیاسے کو پانی پلا دے، تو اس کا بھی یہی ثواب ہے۔ وَالصَّامَ فِي يَوْمِ حَرٍّ شَدِيدٍ، اور شدید گرمی میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، شدید گرمی میں، تو اس کا بھی یہی ثواب ہے۔ اللہ 8 باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ نہیں گنا آپ نے، 7 نہیں ہوئیں۔ زاد راہ حاجیوں کے لیے، جو بیچارہ بے شادی شدہ ہے اس کی شادی کرا دینا۔ 2، کسی مظلوم کی فریاد رسی کرنا۔ 3،
یتیم کو پالنا، 4 گمراہ کو راستہ بتا دینا، صحیح راستہ، 5 اطعمہ جائعن، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، 6 اور کسی پیاسے کو پانی پلانا، 7 اور شدید گرمی میں روزہ رکھنا۔ بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں لمبے خرچ والا پروگرام پیغمبر نے نہیں بتایا ہے، اس میں صرف ایک تھوڑا لمبا خرچ ہے۔ اس میں شادی نہیں بھائی، وہ تو اس میں خرچ ہی نہیں، ضرورت پڑے محمد والے، وہ تو خرچ والی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نے خرچ والی بنا دیا، وہ تو خرچ والی چیز ہی نہیں ہے اصل میں۔ جو پیغمبر نے اس کو بنایا، اس کا نقشہ، وہ بغیر خرچ کے بنایا ہے۔ من زودہ حاجن، جو حاجی کے لیے زاد راہ معین کرے، ظاہر ہے کہ یہاں سے وہاں تک جائے گا، پیدل کا زمانہ تھا تب بھی، سواری کا زمانہ ہے جب بھی، کھانا پینا کھائے گا، 2 مہینے کا 3 مہینے کا سفر ہوگا اس کا، یا 10 دن 15 دن کا ہوگا، 8-10 دن کا ہوتا ہے، اس میں تو خرچہ ہے زیادہ ہے نا۔ اس میں خالی یہ جو زوجہ ازبن، جو کسی غیر شادی شدہ کی شادی کرا دے، لگا دے تب بھی ہے، جو رشتہ لگاتا ہے اس میں بڑا ثواب ہے۔ اگر جھگڑے کا کام ہے تو سنبھل کے کیجیے گا، اگر رشتہ اچھا لگ گیا تو آپ کی تعریف کبھی نہیں ہوگی، اور اگر اچھا نہیں لگا تو ہمیشہ برائی ہوگی، کرے کہاں پھنسا دیا اللہ کے، دونوں طرف سے۔ مگر اس کا ثواب اتنا بڑا ہے، وہ بھی ہے اس کے اندر، اگر کوئی کسی کا رشتہ لگاتا ہے تو فی کل خطوۃ حسنہ، ہر قدم پر ایک حسنہ ہے، وہ خرچے والا مسئلہ نہیں ہے۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ، تو اگر یہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی مظلوم کی فریاد سن لے، کوئی فریاد سننے کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کے آدمی ٹوٹ پڑے، نہیں، اس کی فریاد سن لے، جتنا کر سکتا ہے کر دے، نظر انداز اس کو نہ کرے، اس کو نہ بلائے۔ مظلوم کی فریاد مختلف طریقے سے سنی جاتی ہے نا، ہر جگہ تلوار چلانا ضروری نہیں ہے۔ کسی کا پیسہ کہیں پھنس گیا، بیچارہ رو رہا ہے، آپ نے سمجھا بجھا کے ٹھیک ٹھاک کرا کے دلا دیا۔ کسی کا کوئی کام ایسی ہے، بیچارہ مظلوم ہے، آپ نے اس کو کرا دیا، تو ہر جگہ تلوار چلانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ من ربا یتیمن، ہاں یہ خرچے والا ہے، جو کسی یتیم کی پرورش کرے، ایک لانگ پیریڈ ہے، یہ لمبا زمانہ ہے، یہ اس میں تو خرچہ ہے کہ اپنے پاس اگر بلا کے رکھے گا، اس کو کھانا پینا کھلائے گا، تعلیم تربیت دے گا، جوان کرے گا، جب تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے اس کی دیکھ بھال کرے، یہ خرچے والا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خود کھائے گا وہ کھلائے گا، جیسا پہنے گا اس کو پہنانا پڑے گا، جو تعلیم رائج ہے جو اس کے سامنے ہے وہ دے گا، تب اس کی تربیت ہوگی، خالی جوان کر دینا نہیں ہے۔ من وحدہ ضالن، اس میں بھی خرچہ نہیں ہے، یہ خرچے والا کام نہیں ہے۔ کسی گمراہ کو ہدایت کر دے، جو آتا ہے بتا دے، روزہ نہیں آتا روزہ سکھا دو، نماز نہیں آتی نماز سکھا دو، حق نہیں پہچانتا حق کو دلیلوں کے ذریعے سے بتا دو، امام کو نہیں جانتا ہے بتاؤ امام کیا، اس کی معرفت دے دو، نبی خدا رسول قیامت ان چیزوں کو نہیں جانتا، آپ پر دلیلیں ہیں تو آپ کو سمجھائیے کہ نہیں ایسے 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 خدا ہی سے کہتے ہیں، اس کے صفات یہ ہیں، نبی ایسے، یہ آپ کو جتنا علم ہے یہ خرچے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ خرچے والا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں خرچہ جب ہوگا جب مدرسہ بنائیں گے، بچوں کو لا کے رکھیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے تو خرچہ ہوگا، لیکن ممکن ہے محلے میں یا ساتھیوں میں دوستوں میں کوئی ایسا آدمی جو گمراہ ہو، بھٹکا ہوا ہو، آپ کی نصیحت سے، آپ کی میٹھی بولی سے، آپ کے اچھے کلام سے اس کو ہدایت مل گئی تو یہ ہدایت۔ وَأَطْعَمَ جَائِعًا، اس میں تو خرچہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اس میں خرچہ ہے بھائی۔ وَأَرْوَعَ عَطْشَانًا، اس میں اتنا خرچہ نہیں ہے زیادہ، پانی پلا دے، پانی ہے پلا دیا آپ نے، یا خرید کے پلا دے، تھوڑا خرچہ لگے گا۔ ہاں وَصَامَ فی یوم حر شدید، اور سخت گرمی میں جو روزہ رکھے۔ مولا علی کو یہ روزہ بہت پسند تھا، ہم لوگوں کو نہیں پسند آتا اتنا، سردی والا روزہ ہم لوگوں کو پسند آتا ہے۔ مولا فرماتے تھے کہ نہیں الصوم فی الصیف، ہم کو
گرمی میں روزہ رکھنا 7 سے. آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. الضرب بالسیف، راہ خدا میں تلوار چلانا، راہ خدا میں، ایسے نہیں خواہ میں نہیں، اللہ کے راستے میں تلوار چلانا، وہ مجھے بہت پسند ہے. والصوم فی السیف 7 سے، وہ سین سے ہے. الضرب بالسیف وہ سین سے ہے. الصوم فی السیف 7 سے ہے. شدید گرمی میں روزہ رکھنا مجھے پسند ہے. وہ اکرام الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا. درود پڑھیں محمد والے یہ باتیں اچھی ہیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں بہت سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں، مگر اس میں تھوڑی باریکی ہے. میں نے اب شروع میں آپ سے عرض کیا کہ ایک عام بات کہیے کہ حرام مت کھاؤ، حرام مت کماؤ، سب قبول کریں گے. یزید برا تھا، حامان برا تھا، شداد برا تھا، نمرود برا تھا، شمر برا تھا، فلاں برا تھا. تاریخ کے جتنے برے لوگ ہیں سب کی برائی کیجئے، قبول ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایسے صفات اگر کسی انسان میں آ جائے اور یہ کہہ جائے کہ تم برے ہو، تم میں یہ صفات ہے، بس یہیں سے جھگڑا شروع. مجھے کیوں کہہ دیا تھا؟ یہ مجھے نہیں کہنا ہے. انگلی رکھ کے مت کہیے آپ. جب تک زخم پر نشتر نہیں رکھیں گے زخم اچھا نہیں ہوگا. وہ تو کہنا ہی پڑے گا آپ کو کہ آپ کا یہ کام برا ہے. ظاہر کہ مریض کے زخم پہ جب نشتر رکھیں گے تو بلبلائے گا، وہ چلائے گا وہ، لیکن جب ٹھیک ہو جائے گا دعائیں بھی دے گا. وہ ٹھیک ہو جائے گا تو دعائیں بھی دے گا. امام کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ کنیز باہر نکلی تو اس گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. امام نے پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے کہ غلام کا؟ تو کنیز نے کہا نہیں صاحب آزاد انسان ہے، غلام ہے، میں تو کنیز ہوں اس کی. امام نے کہا کہ ہاں یہ آزاد ہی لگتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں، اس کا کوئی آقا نہیں ہے. اس نے جا کے کہا کہ امام ایسے فرما رہے تھے، یہ آزاد ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے. اسی پر نشتر رکھا جو زخم تھا، جو پھوڑا بن رہا تھا. امام نے اسی پر نشتر رکھا. کنیز نے جا کے کہا، امام کا قول دہرایا، ہاں آزاد لگتا ہے، تبھی تو اس طرح سے آزادی سے گانا بجانا سننا ہے، گھر سے آواز آ رہی اس طرح سے. تو تاریخ کہتی ہے کہ اتنے جملے نے اس شخص کی زندگی بدل دی. اتنے سے جملہ نے اثر کیا. میں نے آپ کو سنایا تھا، کبھی پھر سنا دوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. مردیں نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. اثر کر گئی بات، دل میں اتر گئی بات. تو آپ یہ نہ کہیے کہ آپ برے ہیں کسی کو ایسے کر کے. ساری دنیا کو برا کہیے، خوب واہ بھی کرے گا، تعریف بھی کرے گا. لیکن اصل امتحان دوستو یہی ہے کہ وہاں سے برائی ختم کیا جہاں ہے. پورے جسم میں اگر انگلی میں زخم ہے تو انگلی کو چھوڑا جائے گا، نشتر لگایا جائے گا، دوا لگائی جائے گی اس پر، اس کا آپریشن کیا جائے گا. کان کو اور آنکھ کو اور پیر کو اور ناک کو نہیں کیا جائے گا. اور وہیں آپریشن جب کامیاب ہوگا تو اچھا ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. ہر تبلیغ کرنے والے، ہر مبلغ کی پریشانی یہی ہے. میں نے آپ کو یہ کام بتائے پیغمبر کی زبانی، اس کام میں اتنا ثواب ہے کہ اگر ہماری امت کے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ ان کا حشر کرے گا کس کے ساتھ؟ نبیین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اب آئیے اس کا دوسرا پہلو کہ یہ کام کب اثر نہیں کرے گا. یہ سخت ہے. اب جو سنانے جا رہا ہوں آپ کو شاید آج مکمل نہ ہو پائے، آئندہ بھی اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہو، مگر سنتے رہیے گا. چونکہ ٹیپ ہے اور چلا جائے گا تو آپ سنتے رہیے گا، بعد میں سن سکتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ یا رب یا رب. تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. پڑھتے ہیں نا، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی دعا کرتا ہے پروردگار عالم سے، کچھ مانگتا ہے.
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، مگر اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، یا رب چلا رہا ہے وہ۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے رب کو پکارتا ہے مگر اس کا کھانا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لِهَذَا وَأَيُّ عَمَلٍ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ حِلٍّ، تب اس کی کون سی دعا مستجاب ہوگی، قبول ہوگی؟ وَأَيُّ عَمَلٍ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو اس کا کون سا عمل قابل قبول ہوگا؟ وَيُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ حِلٍّ، وہ غیر حلال سے یعنی حرام سے انفاق کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی غذا پاک ہونی چاہیے، اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، جو انفاق کر رہا ہے اس مال کو پاک ہونا چاہیے، جب جا کے تو دعا قبول ہوگی، جب جا کے اس کا کام قبول ہوگا۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں خرچ کرتے ہیں، اور اکثر جب چھیڑ دیجئے کچھ کہہ دیجئے تو کہتے ہیں ڈیپ میں نہ جائیے آپ، گہرائی میں نہ جائیے آپ، ہم کو منع کرتے ہیں، ذرا پیغمبر کو منع کیجئے کہ سرکار آپ بھی گہرائی میں نہ جائیے۔ وہ تو گہرائیوں سے، کفر کی گہرائیوں سے نکال کے ایمان کی بلندیوں تک لائے ہیں، وہ کیسے نہ جائیں گے؟ تو نکال کے لائے نا بھائی۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے، صاحب عزت بنایا ہے نا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو بر و بحر میں راستے دیے، سواریاں معین کی، اور ہم نے اس کو وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انسانوں کو ہم نے طیبات کا رزق دیا، پاک رزق دیا۔ طیب کے معنی پاک کے بھی ہیں، طیب کے معنی صاف ستھرے کے بھی ہیں۔ اس کا کرم نہیں ہے؟ کتنے ایسے مخلوقات ہیں جن کا کھانا نجس ہے، وہ کھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ بہت سارے جانور ہیں نجس نالیوں میں کھا رہے ہیں، ان کا کھانا وہی ہے۔ بہت سے جانور ہیں جو مردار کھا رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، ان کا کھانا وہی ہے، اسی میں جی رہے ہیں، اسی میں ہیں، ان کا کوئی حشر نشر نہیں ہے، ان کا کوئی حساب کتاب سوال جواب۔ مگر اللہ نے کرم کیا، ہم کو مکرم بنایا، اس نے ہم کو بلند اس نے بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ رزق دیا ان کو۔ جب تک ہم اس کے ہاتھ میں رہتے ہیں پاکیزہ رزق دیتا ہے ہم کو، جب روزی اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ہم مکس کر دیتے ہیں سب اس کو۔ کیسے؟ جب تک ہم ماں کے شکم میں تھے، جسم میں ماں کا خون جاری کیا مگر منہ بند کر کے، منہ بچے کا بند ہوتا ہے شکم میں مادر میں، بعد میں دائیں کھولتی ہیں اور جو نرسز ہیں صاف کرتی ہیں، یہ منہ بند رہتا ہے، ناف سے روزی جاتی ہے، ماں کا خون اندر اندر منتقل ہوتا ہے، باہر نکل جائے تو نجس ہے، اندر ہی ہے تو ابھی نجس کا حکم نہیں اس پر۔ اس غذا سے ہماری پرورش اللہ نے کی، تو جو وہاں سے غذا شروع کی وہ ماں کے جسم کا ایک حصہ بنا کے اسی کا خون منتقل کیا تو پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے، جب نکلے گا تو نجس ہوگا۔ وہاں اس نے پاک و پاکیزہ غذا دیا، جب تک اس کے ہاتھ میں تھے ہم، جب ماں کے شکم سے باہر آئے تو شیر مادر سے پلنا ہے ہمیں۔ اب روزی ابھی اس کے ہاتھ میں ہے، ماں کو محبت دی، ماں کے سینے میں دودھ عطا کیا، پاک اور پاکیزہ غذا دیا، ہے نا۔ اب جب اپنے ادھر سے چھوٹے، باپ کے ہاتھ میں آئے، جو باپ جو بھی کھلائے، حرام کھلائے حلال، ہم جب کمانے لگے تو ہم جو بھی کمائے کھائیں۔ لیکن وہ کہتا ہے ہم نے تم کو رزق پاک دیا، پاک اور پاکیزہ رزق دیا ہے، ہم تم کو پاک رزق دیتے ہیں، اس کا وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ رزق دیا ہے۔ عزیزو، جس نے پاکیزہ رزق دیا ہے اس کی طرف سے پاک ہے آنے والا سامان، اب ہم اس کو ناپاک کر دیں تو الگ بات ہے۔ ناپاک کیسے ہو جائے گا؟
ظاہری نجاست اس میں مل جائے تو ناپاک ہو جائے گا، حرام کی کمائی ہو جائے تو ناپاک ہو جائے گا، دوسرے کا حق آ جائے تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہی تو ناپاک کی صورت ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے بعض لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن سورس آف رزق جو ڈھونڈیں گے آپ، وہ صحیح نہیں ہے۔ مل تو جاتا ہے، پیٹ تو بھر جائے گا حرام غذا سے بھی، اگر اپنی کمائی ہم کھائیں تبھی پیٹ بھرے گا، چھین کے کھائیں جبھی پیٹ بھرے گا، کسی کا حق مار کے کھائیں جبھی پیٹ بھرے گا، پیٹ تو بھرے گا لیکن جیسی غذا ہے اس کا اثر تو پڑے گا نا۔ بہت دھیان سے سنیے گا، آپ کر رہے ہیں حلال کی کمائی، دن بھر مزدوری آپ نے کی، آپ کو پیسہ ملا، لیکن وہ جو لا کے دے رہا ہے وہ حرام کی کمائی دے رہا ہے آپ کو۔ آپ کا تو حلال ہے، شرعاً بھی حلال ہے، لیکن اگر انجانے میں اس کو کھا رہے ہیں ہم تو کچھ نہ کچھ اثر تو اس کا پڑے گا ہی۔ اگر انجانے میں کوئی زہر کھلا دے، گندا کھانا کھلا دے، ہائیجینک کھانا کھلا دے، فوڈ کھلا دے، ہم کو تو نہیں معلوم ہے، مگر ہائیجینک فوڈ ہے لہذا اس کا تو اثر تو پڑے گا ہی۔ بہت ساری خرابیاں جو ہمارے درمیان ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ حلال کھائیں، صحیح کھائیں، مگر جو دوسرے سورسز سے پیسے آ رہے ہیں اس کا تو اثر پڑے گا، چاہے مسجد بنائیں، چاہے مجلس کریں، چاہے امام باڑہ بنائیں، ورنہ شعر بھی کہہ سکتا ہے ارے صاحب میں تو نوکری کرتا ہوں، ابن زیاد بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو نوکری کرتا ہوں، نوکری کر کے پیسے لیتا کھاتا ہوں، میری کمائی تو حلال کی ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ کس کی نوکری کرتا ہے، کیسی نوکری کرتا ہے۔ تو ایک نجاست ظاہری ملنے کے بعد وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور ایک نجاست ظاہری ملی نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کھائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے روح پر اس کا اثر ضرور پڑے گا، اس کا اثر روح پر ضرور پڑے گا۔ امام حسین صاحب نے یہی تو فرمایا تھا کہ میری بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم سن نہیں رہے ہو میری بات کو۔ سن تو سب رہے تھے، کس کے کان نہیں تھے جو نہ سنتا ہو؟ جو تقریر کر رہے تھے مولا، سن تو سب رہے تھے، اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ سننا اور ہے، وہ سننے کے بعد یہ آواز جاتی قلب میں، یہاں اس کی پروسیسنگ ہے، پروسیس مشین لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ پاک ہے تو اچھی بات اثر کرے گی، اگر یہ پاک نہیں ہے تو اچھی بات اثر نہیں کرے گی۔ ہے ذرا باریک بات، اس کو غور فرمائیے گا کہ اگر حلال کی کمائی ہم کھا رہے ہیں اور بیچ میں کہیں کچھ مل گیا ہے تو کوئی نہ کوئی فرق ضرور آئے گا، کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا۔ لہذا دوستو اس کو بچنا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، حرام چیز کھا رہا ہے وہ ملبسہ حرام، اور اس کا لباس حرام ہے، حرام پہن رہا ہے۔ فأی دعائن یستجاب لہذا، اس کی کون سی دعا قبول ہوگی؟ وأی عمل یقبل منہ، اس کا کون سا عمل قابل قبول ہے؟ وینفق من غیر حل، وہ غیر حلال چیز کا انفاق کر رہا ہے، یعنی حرام چیز کا انفاق کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ حرام چیز کو خرچ کر رہا ہے حلال کام میں۔ ان حج حرامن، اگر اس نے حج کیا تو حرام مال سے کیا، اس کا مال نہیں تھا، وہ حرام مال سے، ہمارا حرام مال ہمارے پہ خود جمع ہو جائے، ہم سے کہہ دیں آپ سے ارے صاحب اس سال آپ حج پر چلے جائیے، خوش ہو جائیں گے آپ۔ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حج پر چلے جاؤ، ہاں دے دیجئے، 10 آدمی سے کہیں گے جا کے آپ مول صاحب مجھے حج پہ بھیج رہے ہیں، اگر میں کہہ دوں کہ آپ زیارت پہ چلے جائیے، خوش ہو جائیں گے آپ کہ مول صاحب یا فلاں صاحب فلاں بھائی مجھے زیارت پہ بھیج رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس پیسے سے بھیج رہے ہیں۔ ان حج حرامن وان تصدقا بحرامن، اگر تصدق کیا، صدقہ دیا، کار خیر کیا تو اس نے حرام پیسے سے یہ کام کیا۔
وَإِن تَزَوَّجَا اگر اس نے شادی کی تو تزوجا بحرامن تو حرام مال سے کیا اس نے۔ مولا علی جب مسند خلافت پر آئے اس کے پہلے آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو مجھے برداشت نہیں کر سکتے تم، مجھ کو برداشت، اگر اس پیسے سے جو بیت المال کا تمہارے پاس نہیں پہنچنا تھا پہنچ گیا، اس سے تم نے کنیز خریدی ہے تو میں الگ الگ کرا دوں گا۔ وہی بات ہوئی، من تزوجا وَإِن تزوجا بحرامن اگر اس نے شادی بھی کی اس پیسے سے تو اس نے حرام پیسے سے کیا ہے کام۔ وَإِن صَامَ اگر اس نے روزہ رکھا افطرا علی حرامن تو اس نے افطار کیا یا افطار کرایا اس حرام پیسے سے افطار کرایا۔ فیا ویحا وائے ہو اس پر ما علما اس کو نہیں پتہ کہ ان اللہ طیب اللہ پاک ہے، اس کا نام ایک پاک بھی ہے طیب بھی ہے۔ لا یقبل الا الطیب وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ میں نے جو پہلی حدیث سنائی تھی آپ کی کہ اگر ایسا کام کرے کوئی تو شہداء کے ساتھ ہے وہ، نبیین کے ساتھ ہے وہ، صالحین کے ساتھ ہے وہ۔ اس کام کو کرنے میں شہداء، نبیین اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ تو ہوگا، مگر یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ کس پیسے سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ پاک ہے لہذا اس کی بارگاہ میں پاک چیز پیش کی جائے گی، نجس چیز اس کے قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر کو قرآن کی آیت پڑھ کے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو خود کہیں ان کا فرمان حجت ہے۔ مگر اس مقام پر سید الانبیاء نے قرآن کی آیت پڑھی، قد قال فی کتابہ، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے، پاکیزہ لوگوں سے۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ لہذا ہر نیک کام کرنے سے پہلے ہم کو اپنے پیسوں کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارا پیسہ کیسا ہے، کمایا ہے ہم نے ضرور، لیکن کیسے آیا، یہ کسی کے حق میں اس میں پھنس نہیں گیا۔ اگر حق پھنس گیا ہے جب تک حق نہیں دیا ہے وہ پیسہ حلال نہیں ہوگا، لہذا اس سے کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو نیک اور حلال کام اور حلال پیسوں سے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔